الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اس مجلس کے صدر محترم بلکہ پورے پروگرام کے صدر مکرم فضیلت الشیخ جناب دکتور سعید احمد مدنی حفظہ اللہ، مرکز ابن باز کے قائد و سالار جناب ربانی صاحب، دیگر ذمہ داران، علماء کرام اور دعات گرامی، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اہل علم کی مجلس میں اور خاص طور سے اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، نبوی وراثت کی پاسداری کرنے والے طبقے کے بیچ حاضر ہونے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا اور ان سے کچھ دینی گفتگو کی توفیق دی. یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے سے اونچے درجے والوں کو کچھ کہنے جا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے بڑے کو نصیحت کیا کروں، لہٰذا میں جو باتیں عرض کروں گا وہ جہاں مخاطبین کے لیے ہے، خود میرے اپنے لیے بھی ہے. یہ آپ لوگوں کا اخلاق ہے کہ باہر سے آنے کی وجہ سے مجھے یہ شرف اور یہ موقع عنایت فرما رہے ہیں کہ میں مہمان ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے آپ کے اس عمل کو، میرے اس آنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور اسے دنیا اور آخرت کے لیے، ہمارے دینی کاموں کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں ملائے. محترم حاضرین، جیسا کہ اس پورے آج کے دورے کا مرکزی عنوان ہے فتنہ انکار حدیث، اور مجھے اسی عنوان سے لگ کر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں بطور معذرت یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری طبیعت کافی ناساز تھی. یہ شاید اللہ کا انعام تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہونا تھا. کافی بہتر ہوا اور میں حاضر ہوا. پھر بھی میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ متعین اور محدود وقت میں فتنہ انکار حدیث کے کس پہلو پر تفصیلی گفتگو کروں. کسی ایک دو یا چند پہلوؤں پر گفتگو کرنے سے کئی پہلو چھوٹ جاتے ہیں اور چھوٹ جائیں گے، کیونکہ وقت محدود ہے اور مجھ سے زیادہ بہتر اہل علم مختلف عناوین کے تحت آپ لوگوں سے خطاب پر مامور ہیں. لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ جو ہمارے لیے زیادہ مفید بات ہو مجھے اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے مفید بنائے. مجھے یہ بھی دکھ ہے کہ مجھے تیلگو زبان نہیں آتی، اور ابھی شیخ جب خطاب فرما رہے تھے تو میں کما حق ہو استفادہ نہیں کر پا رہا تھا. اور اسی کے درمیان یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں کچھ دعات ایسے بھی حاضر ہیں جو صرف تیلگو جانتے ہیں یا کچھ نامسلم ایسے ہیں. کیا وہ لوگ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کے خطاب کے بعد تیلگو میں ترجمہ ہوگا، خلاصہ پیش کیا جائے گا. اچھا، ماشاءاللہ، بارک اللہ. ایک تھوڑی سی مجھ کو صراحت مل گئی، الحمدللہ. آئے نفس موضوع پر کچھ گفتگو کرتے ہیں. فتنہ انکار حدیث.
تھوڑی سی ترتیب میں فرق کر کے میں یہاں آغاز کلام میں یہ اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ انکار حدیث کے فتنے یا اس بیماری کا سبب کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے اس بات سے فرار اور بھاگنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہی پڑے گا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے باوجود وہ آپ کی احادیث مبارکہ یا سنت مطہرہ کا کسی نہ کسی شکل میں انکار کرے؟ اس کی وجوہات میں کچھ تمہیدی باتیں جو میں کرنے جاؤں تو شاید بات لمبی ہو جائے، آ جائے گی۔ وہ یہ کہ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ، جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ ان کے یہاں سب سے بنیادی چیز یہ پائی جاتی ہے کہ وہ جہالت کا اور عظیم الشان اور کئی رخ کی، کئی جانب کی جہالت کا شکار ہے۔ وہ جاہل ہیں، ایک ہی بات میں نہیں، سب سے پہلے ان کی جہالت ہے اسلام اور شریعت مطہرہ کی بنیاد سے جاہل ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسالت کے مقاصد سے جاہل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کے جو نبوت کے اثرات اور تقاضے ہیں، تقاضوں سے جاہل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تدوین کرنے والے، خدمت کرنے والے محدثین کی قربانیوں اور کاوشوں سے جاہل ہیں، فن حدیث کی باریکیوں، گہرائیوں سے جاہل ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک پہلو کو اگر ہم زیر بحث لائیں تو کافی لمبی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت کے مقاصد سے، دین کی بنیاد سے یا دین کے بنیادی مقاصد سے ان کی جہالت کا پہلو اگر ہم دیکھیں تو غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو، آپ کو زندہ کیا۔ جب ہم دین پڑھتے ہیں تو پہلا سبق یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی پیدائش ہم نے اس لیے کی کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی معرفت چاہیے۔ ابھی آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایک علمی خطاب سے بات فرما رہے تھے۔ توحید کا، اللہ پر ایمان کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ ایمان کے اس پہلو کو صحیح طریقے سے نہ جانیں اسماء و صفات کے متعلق۔ اور آپ نے اس خطاب میں یہ بھی یقیناً سنا ہوگا کہ اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے طبقات الگ الگ افکار کے شکار ہو گئے، منحرف ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ ان گمراہیوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اس لیے کہ لوگ اس کی معرفت اور پہچان کرنے کے بعد اس کے حق کو جانیں اور صرف اس کو، اس کا حق ادا کریں، یعنی توحید کو اختیار کریں اور توحید کی ضد یعنی شرک کے ہر طریقے، ہر قسم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیسے بچیں گے؟ اس ضمن میں نے وہ تفصیل چھوڑ دی جس میں یہ کہنے کی یہ لمبی تفصیل کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا تو ہماری ضرورت کا سارا سامان دیا، کھانا دیا، دانا دیا، پانی دیا، ہوا، آکسیجن دی، کپڑا دیا پہننے کے لیے، رشتہ دار دیے، گھر دیا، جو چاہیے سب دیا، شریر کی ساری ضروریات دی۔ تو شریر کی ضرورت سے کہیں زیادہ روح کی ضرورت اہم ہے، وہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم کو کھانا پینا دیا اس سے بڑھ کر ہدایت دی۔ ہدایت کا انتظام کیسے کیا؟ اب وہی جوڑ دیجئے معرفت الہی اور اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے کے لیے، ہماری اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ ہدایت نہ ملے تو دنیا میں بھی انسان جانوروں کی، درندوں کی زندگی گزارے گا، بدبختی اور کیا شقاوت اس کو گھیرے گی، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کا بھیانک عذاب اس کا مقدر بن جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے
کھانے پینے سے زیادہ کہیں زیادہ ضرورت ان کو ہدایت کی ہے. یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی یا نہیں دی؟ دنیا میں جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں ان سے بھی سوال کیجیے اور پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کس طریقے سے دی, کس ذریعے سے دی؟ جی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کس کے ذریعے سے دی؟ انبیاء کے ذریعے, انبیاء کے ذریعے دی. اب میرا ایک سوال اس پر ان منکرین حدیث سے یہ ہے, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں جب ان کو سمجھانا ہو, کہ ایک ایسی کتاب بتائیے اللہ کی آسمانی ہدایت والی کہ اللہ نے کتاب اتاری ہو بغیر نبی کے. کیا ایسی کوئی کتاب ہے جو بغیر پیغمبر کے لوگوں تک اللہ نے پہنچائی اور حضرت جبرائیل اور فرشتوں کے ذریعے سے گھر گھر اس کا ایک ایک نسخہ بانٹ دیا ہو؟ نہیں. لیکن اس کو پلٹ کے سوال کیجئے کہ ایسے کئی رسول ہو سکتے ہیں اور ہیں کہ نہیں ہیں جو رسول تو ہوئے لیکن ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی شخصیت کو بطور ہدایت امت میں بھیجنا اللہ کی سنت دائمی ہے, دائمہ ہے, اس میں کبھی فرق نہیں پڑا. لیکن ایسا ہوا کہ کئی امتوں میں پیغمبر آئے, ان پر کتاب نہیں آئی. تو جب کتاب نہیں آئی تو کیا آیا؟ اللہ کی وحی کے بغیر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے کیا؟ ان کے پاس وحی آئی تبھی وہ نبی ہوئے نا, تبھی وہ نبی ہوئے. نبی کا مطلب خبر دینے والا. کون سی خبر؟ لندن, جاپان اور امریکہ کی نہیں, غیب کی خبر دینے والا. غیب کی خبر کیسے دی جاتی ہے؟ وہ انبیاء کیسے دیتے تھے؟ وحی الہی کے ذریعے. اللہ کی طرف سے جو وحی ان پر آتی اس کے ذریعے سے وہ خبر دیتے تھے. اب اگر کسی نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پر, ان پر کسی کتاب کے نزول کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن وہ پیغمبر ہے, رسول ہے, اللہ کی وحی آئی کہ نہیں آئی ان کے پاس؟ قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان سے یہ کہا, اللہ نے ان کو یہ حکم دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا مانگی تو جواب میں اللہ نے یہ پیغام دیا. وحی آئی. وہ وحی جب کتاب نہیں تھی تو کیا تھی؟ سوال یہ پوچھنا ہے ان سے جو اس فتنے کا شکار ہے. کیا تھی وہ حدیث تھی, وہ سنت تھی, وہ قرآن سے یا کتاب سے ہٹ کر تھی. آپ قرآن مجید میں بالکل صاف صاف بیان پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنایا, آل فرعون کی طرف بھیجا, انہوں نے دعوت دی, ان کے سامنے مختلف قسم کے معجزات پیش کیے, بطور دلیل کے دعوت دی, لیکن اس وقت تک توریت نازل نہیں ہوئی تھی, جب تک کہ اس وقت تک توریت نازل نہیں ہوئی جب تک فرعون کو دعوت دیتے رہے. فرعون اور آل فرعون جب ڈوب گئے, ہلاک ہو گئے, عذاب کا شکار ہو گئے, اور قوم موسیٰ جو ہے نکل کر پار ہو گئی, اس کے بعد وہ جب طور پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو توریت دیتا ہے. تو فرعون اور آل فرعون نے کون سی چیز نہیں مانی تھی جس کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے؟ پیغمبر اور پیغمبر کی تعلیمات کو یعنی سنت کو نہیں مانا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو, اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں تو کچھ لوگوں کو سننے میں عجیب سا لگے گا, کہ قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت رسول کو قرآن کی ضرورت کی. ذرا احتیاط سے بولیے گا عوام میں, کہ یہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا. اس کو تھوڑا آسان کر کے بولیے, آسان کر کے اس طرح بولیے کہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا, امت کو دیا, یہ قرآن کیسے ملا؟ جو میں نے پہلے بیان کیا, کیسے ملا, کس سے ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے آپ قرآن کیسے مان سکتے ہو؟ راوی قرآن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہم تک پہنچایا تو قرآن کی سند بیان کی, قرآن کی سند بیان کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں فرمایا نا کہ
کیا شیخ متعین ثم امین وما صاحبکم بمجنون، اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے انہ لقول رسول کریم، یہ سورہ حقہ میں ہے، یہ معزز رسول کا قول ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ لا رہے ہیں تو ان کی طرف نسبت کی گئی، اور یہ امین ہے، مطاع ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، ان پر کسی کا زور نہیں ہے کہ کوئی دباؤ ڈال کے کلام بدل کے بدلوا دے، امین ہے، امانت دار ہے، خیانت نہیں کر سکتے کہ اس میں کمی بیشی کر دیں، آگے پیچھے کر دیں، کچھ پہنچائیں کچھ نہ پہنچائیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، طاقتور ہیں، عرش والے کے نزدیک مقام و مرتبے والے ہیں، مضبوط ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، خیانت نہیں کر سکتے، کمی بیشی نہیں کر سکتے، آپ حق کے پہنچانے میں کوئی بخالت نہیں کر سکتے، جیسا اللہ نے جتنا دیا سب پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند بتائی کہ ہمارے پاس سے قرآن لے کے جانے والے جبرائیل امین ہیں، ذی قوہ ہے، مطاع ہے، تم تک پہنچایا رسول تک، اور رسول کون ہے؟ ہمارے منتخب کیے ہوئے ہیں، امین ہیں، مجنون نہیں ہیں، اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، خیانت نہیں کر سکتے، جب تمہاری امانتوں میں خیانت نہیں کر سکتے، دنیا کے معاملات میں وہ جھوٹ نہیں بولتے، کفار کا معاشرہ انہیں صادق سچا کہتا تھا، تو اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اللہ کے کلام میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ منکرین حدیث سے بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو پہنچانے کی جب سند بتائی تو محدثین نے حدیثوں کو پرکھنے کے لیے سند کا فن ایجاد کیا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور قرآن کی تعلیم کے مطابق راویان حدیث کے حالات محفوظ کیے کہ وہ امانت دار ہیں کہ نہیں ہیں، جن سے روایت کر رہے ہیں ان سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، ان کے زمانے میں تھے کہ نہیں تھے، ان کے شاگرد ہے کہ نہیں، جو شاگرد ان سے نقل کر رہا ہے ان سے واقعی وہ ان کے استاذ ہے کہ نہیں ہے، ان کا حافظہ تو نہیں بگڑا تھا، اخلاق تو نہیں بگڑا ہوا تھا، شہرت طلبی میں جھوٹ تو نہیں بولتے تھے۔ یہ قرآن نے جیسے سند بتائی، محدثین نے سند کا فن ایجاد کیا۔ سند اور اصول حدیث جو محدثین نے اختیار کیا، یہ محدثین، یہ ہمارے جو منکرین حدیث ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ انتہائی جاہل ہیں، ان میں دو چار نام اگر آپ کو اہل علم کا، علماء کا، مستند علماء، ان کے ہاں شاذ و نادر ملیں گے، اور اگر کچھ ملیں گے تو وہ فن حدیث سے جاہل ملیں گے، یہ مجھے یقین ہے۔ کوئی آدمی اگر فن حدیث کو جانے گا وہ حدیث کے انکار کی جرت نہیں کر پائے گا۔ مستشرقین جو غیر مسلم ہوتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے جنہوں نے اسلام پر اسٹڈی کی، انہوں نے جب اس فن کو پڑھا تو حیرت میں پڑ گئے، اور محدثین کی خوبیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے۔ بڑے بڑے مستشرقین نے، گولڈزیہر جرمنی کا اسلام دشمن، اور اس جیسے متعدد مستشرقین نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس اسماء الرجال حدیث کی شکل میں فن ایجاد ہوا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پرکھنے، جانچنے، صحیح اور غلط کو فرق کرنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے، ایسا فن دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں نے 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات زندگی کو محفوظ کر لیا۔ 5 لاکھ کہ کون حدیث کا راوی ہے، کب پیدا ہوا، کس استاذ کے پاس پڑھا، کہاں کہاں سفر کیا، کس سے ملا، کب جھوٹ بولا، کس مسلک کا تھا، اس کے یہاں جھوٹ بولنا جائز تو نہیں تھا، اگر ایسا تھا تو وہ حدیث اس کی قبول نہیں کی جائے گی، جوانی میں اس کا حافظہ ٹھیک تھا، بڑھاپے میں کمزور ہو گیا تو بڑھاپے کی حدیث نہیں لی جائے گی، اگر وہ کسی استاذ سے کوئی روایت نقل کر رہا ہے اور اس کے دوسرے شاگردان اس روایت کو دوسرے طریقے سے بیان کر رہے ہیں تو پرکھا جائے گا۔ ایک استاذ کے 10 شاگرد ہیں، 9 ایک طریقے سے وہی حدیث بیان کر رہے ہیں، ایک ذرا الگ بیان کر رہا ہے تو یہ مشکوک ہو گیا۔ ایسی علتوں اور اصولوں کو اختیار کیا، یہ سب قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں۔ گواہی کے اصول قرآن نے بیان کیے ہیں، 2 مرد گواہی دے میں، 2 مرد نہ ہوں، عادل ہوں، سچے ہوں، 2 نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ کیوں ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں؟ تو وجہ بتائی کہ اگر ایک بھول جائے گی تو دوسرا یاد دلائے گا، اس کا مطلب جو بھولتا ہے اس کی روایت پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مردوں میں بھی اگر کوئی بھولنے والا ہے، کسی کا حافظہ کمزور ہے تو روایت میں ذرا کمزور ہو جائے گا، اس کا درجہ گھٹ جائے گا۔
یہ محدثین نے اصول کہاں سے لیے؟ حدیثوں سے لیا. منکرین حدیث کو یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے اور حیثیت سے نابلد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے ابھی سند کی بات بتائی، ابھی ایک اور پہلو سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر یہ رسول، سچے رسول کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، سورہ حاقہ کی آیتیں جو میں نے پڑھی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ رسول ہم پر بعض باتوں کو گڑھ لے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے داہنی جانب سے یا داہنے ہاتھ سے، دونوں ترجمہ کیا علماء نے، داہنی جانب سے اسے پکڑ لیں گے. ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم ان کی رگے جاں کو کاٹ دیں گے. فما منكم من احد عنه حاجزين، تو تم میں سے کوئی ان کو ہم سے بچانے والا نہیں ہوگا، ہمارے اس کے درمیان روک نہیں بنے گا. کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ انہیں دہل جائے گا دل اگر غور سے پڑھے. سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ رسول جان بوجھ کر ہماری طرف کچھ باتیں گڑھ لے وے، جان بوجھ کر کچھ ایسی باتیں بنا لے وے جو ہم نے کہی نہیں ہے، اور یہ کہے کہ اللہ نے کہا، اگر یہ سچا رسول ایسا کرے گا تو ہم دائیں ہاتھ سے یا داہنی جانب سے پکڑ لیں گے، رگے جہاں کاٹ دیں گے، کوئی بچا نہیں پائے گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جھوٹے رسالت کا دعویٰ کرے گا، اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرے گا، اللہ اسے چھوڑے گا نہیں، چاہے وہ تھوڑی دن کے لیے ڈھیل دیا جائے، توبہ نہ کرے تو بچے گا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی، اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. اگر جھوٹ ہوتا تو اللہ پکڑ لیتا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. مطلب قرآن کے